ریڈیو صدائے حریت جموں کشمیر سے اہم خبریں سنیے۔ ایسے وقت میں جب پوری دنیا کورونا وبا سے لوگوں کی جانیں بچانے کی تگ و دو میں مصروف ہے، مودی حکومت انتقام گیری کے تحت ہزاروں کشمیری نظر بندوں کو جان بوجھ کر موت کے منہ میں دھکیل رہی ہے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس سمیت دیگر آزادی پسند جماعتوں نے اقوام متحدہ، عالمی ریڈ کراس اور دیگر بین الاقوامی تنظیموں سے اپیل کی ہے کہ وہ غیر قانونی طور پر نظر بند کشمیری حریت رہنماؤں اور دیگر کی رہائی کے لیے اپنی اخلاقی اور آئینی ذمہ داریاں پوری کریں۔ جموں و کشمیر ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن نے ایک مرتبہ پھر بار کے صدر میاں عبدالقیوم سمیت تمام نظر بندوں کی فوری رہائی کا مطالبہ کیا۔ بھارتی فوج نے اپنی ریاستی دہشت گردی کی جاری کارروائیوں کے دوران شوپیاں اور کشتواڑ میں 4 کشمیری نوجوانوں کو شہید کیا ہے۔ شہید کیے گئے نوجوانوں کی پہچان شوپیاں کے راحیل احمد ماگرے اور آصف احمد ڈار، جبکہ کشتواڑ میں نوجوان عاشق حسین اور بشارت احمد کے بطور ہوئی۔ کے گام شوپیاں میں شہید کیے 2 نوجوانوں کی میتیں بھارتی فوج نے اپنی تحویل میں لے کر انہیں بارہمولہ میں دفنا دیا ہے۔ یہ مقبوضہ کشمیر کی 30 سالہ تاریخ میں پہلا موقع ہے جب شہید کیے گئے نوجوانوں کی میتوں کو لواحقین کے حوالے کرنے کے بجائے اپنے آبائی علاقوں سے دور لے جا کر ان کی تدفین کی گئی، جس پر عوامی حلقوں نے سخت رد عمل کا اظہار کیا ہے۔ قابض انتظامیہ نے اس کارروائی کو کورونا وائرس روکنے اور سوپور میں شہید نوجوان سجاد احمد ڈار کی نماز جنازہ میں لوگوں کے بڑی تعداد میں شرکت کا بہانہ قرار دیا ہے۔ ادھر نیوا پلوامہ میں قائم CRPF کے 183 بٹالین کے کیمپ پر حملے میں ایک اہلکار اندر کمار زخمی ہوا ہے۔ پاکستانی دفتر خارجہ کی ترجمان عائشہ فاروقی کا کہنا ہے کہ بھارت کے بے بنیاد الزامات، عالمی اور علاقائی توجہ اس ریاستی دہشت گردی اور انسانی حقوق کی خلاف ورزی سے ہٹانے کے لیے پاکستان پر لگائے گئے، جو خصوصاً بھارت 5 اگست 2019 کے بعد سے مقبوضہ جموں کشمیر میں کر رہا ہے۔ خبریں ختم ہوئیں۔ بھارتی ہندو انتہا پسند مودی حکومت نے نہ صرف مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت کے خاتمے کے بعد لاک ڈاؤن اور مواصلاتی بندشوں کے ذریعے کشمیریوں کی زندگی اجیرن بنا رکھی ہے، بلکہ کنٹرول لائن کی دیہی آبادی پر شیلنگ کر کے انہیں جانی و مالی نقصان سے دوچار کیا جا رہا ہے۔ کنٹرول لائن کے دونوں جانب علاقہ مکین غیر یقینی صورتحال سے دوچار ہیں۔ وہ آپ گھروں کے بجائے بنکروں میں زندگی گزارنے پر مجبور ہیں۔ آزاد کشمیر کے کنٹرول لائن سے ملحقہ علاقہ چکوٹھی کے متاثرین کیا کہتے ہیں؟ بہت ڈر لگتا انہوں اس وجہ تو پھر قریب فائرنگ ہوا تو ظاہری گل ہے کہ ڈر لگتا بندی تھوڑا محفوظ ہے، بس یہ ہے کہ گھر پر چادراں وغیرہ لگی ہیں، اس پر لنٹر پایا ہے شیلنگ دی وجہ۔ ہم نے تو اس سے پہلے نہیں بنایا تھا، لیکن جب فرسٹ ٹائم فائرنگ ہوئی تو ہم لوگ ایک گھر میں گئے تھے جہاں پہ بنکر تھا، تو ادھر بہت عجیب لگ رہا تھا، بالکل جیسے دم گھٹ رہا ہے اندر، تو بس لیکن خوف بھی بہت تھا، اس وجہ سے پھر سب ساتھ بھی تھے، تھوڑا حوصلہ تھا کہ باقی سب بھی ساتھ ہیں۔ خوف اس قسم کا رہتا ہے کہ ابھی جان نکل جائے گی، یہ اتنا بڑا گولہ وہاں سے آئے گا، ادھر لگے گا، جب تم بچے مریں گے، بوڑھے مریں گے، جوان مریں گے، مال مویشی، ہم کو اتنا ڈر ہوتا ہے۔ وہاں یہاں سے وہاں سے آگے یہاں لگتا ہے نا، تو بہت بڑا اس کا ڈر ہوتا ہے اور شعلے بھی ہوتے ہیں۔